بات کریں اس وقت؟ ہاؤس میں 5-6 لوگ بیٹھے ہیں. ایک میں قصہ آپ کو بتاؤں. لاڑکانہ میں مجلس ہوتی تھی, پھر وہ ایک عالم آتا تھا, اس کو ٹائم دیتے تھے صبح کو 3:30-4 بجے, جب سارے وہ جو ہمارے مومن سو جاتے تھے, پھر کہتا تھا وہ ظالم میں کس کس کو جگاؤں یہاں. بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں ہمارے دوستوں کی موجودگی اسٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا؟ سب دوستوں نے جو ہم کولیگ ہیں, بلوچستان, پورے پاکستان کے جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, اس وقت ہماری یہاں موجودگی اس چیز کا کم از کم بتا دیتی ہے کہ یہ ہاؤس کتنا سیریس ہے. افسوس ہے یقین, میں تو یہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, نئے آئے ہیں, میں ہمیشہ وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن بات کرتا ہوں. یہ ابھی آپ آئے ہیں, میں اس سے پہلے بھی جب ہاؤس میں تھا تو, کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں نا, ہم یہ بات کہتے ہیں, عملاً کیوں نہیں سوچتے؟ بات مطلب ہم کرتے ایک ہیں, عملاً ابھی ہم بیٹھے ہیں 6-7 دوست, اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تو ناصر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کورم پوائنٹ آؤٹ کرے گا, وہاں ہی معاملہ ختم, ٹھوس ہو جائے گا. بات یہ ہے ہمیں سیریس ہونا چاہیے. یہ اتنا معمولی ایشو نہیں ہے جیسے اس کو سمجھا جا رہا ہے. تجاویز بہت ہیں, بہت سارے دوستوں نے دی ہیں. یہ ماضی سے, یہ ریسنٹ ماضی سے سمجھیں, ابھی بھی فیوچر میں بھی یہی ہوگا کہ ہم پارٹیز ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ ہاؤس سیریس ہو کے کبھی بھی کوئی اس کا حل بتائے گا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں ہم لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے, انجوائے کیا, TADA بھی مل گیا, آج سیشن بھی ہو گیا. یہ اچھی ہے بات کہ آج 3-4 گھنٹے سیشن چلا ہے, سب لوگوں کو ٹائم مل رہا ہے. لیکن حقیقت ایک چیز آپ کے سامنے میں لانا بھی چاہتا تھا پہلے, کہ وہ بات ایکچولی میرے پارلیمانی لیڈر کو کرنی چاہیے. ہم جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, اپوزیشن پارٹی کہلائے, ہم اپوزیشن میں 21 لوگ ہیں ٹوٹل اس ہاؤس میں. ایک آدھی پارٹی جو ہیں جس کے 5 ممبر شاید JUI یا کوئی, وہ کسی بھی سائڈ پہ نہیں ہے, نہ جوائنٹ ہمارے PTI کے اپوزیشن میں, نہ گورنمنٹ سائڈ پہ. ہمیں کم از کم ڈیو شیئر دیا جانا چاہیے اسپیچز میں. میں PTI سے سیکنڈ اسپوکس پرسن ہوں, میں ابھی جو بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ یہاں مطلب سب لوگوں کو آپ ہمارے سائڈوں میں بٹھا دیں, آگے والی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن یہ زیادتی ہے. آگے والی چیئرس بھی ان کو الاٹ کی گئیں, سیکنڈ بھی دے دی ہمیں, ہم تو بیک بینچر ہیں جیسے بھٹو صاحب کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے نہیں, صحیح نہیں ہے. یہ ہاؤس کم از کم اگر ہم اس میں انصاف لائیں گے تبھی جا کے ہم آگے جا کے بلوچستان کے لیے کچھ لے سکیں گے. میں آ جاؤں بلوچستان میں, یہ بلوچستان کی تاریخ کوئی نئی تو نہیں ہے. یہ تو ایٹ اے ٹائم پورے بلوچستان میں اٹیک ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے. ہم کیوں نہیں اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں؟ موسٹلی لوگوں کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں. میں ایسے ہی کہوں کہ مطلب بات کریں, بھائی آؤ نا, مسئلے کی اصل نشاندہی آپ کریں, تب آپ اس کے مسئلے کے حل تک بھی جائیں گے. کس کی ذمہ داری ہے یہ صرف ایک بلوچستان کا ایشو نہیں. آپ ماضی میں جائیں گے تو بار بار ایک کمیونٹی, مذہبی شیعہ کمیونٹی کو ہمیشہ ان کے جب زائرین جاتے تھے تافتان, ایران کے لیے زیارت تھے وایا تافتان, تو ان کے بسوں سے اتار کے ٹارگیٹ کر کے 60 لوگوں کو شہید کیا گیا, ایک مرتبہ نہیں. افسوس تو یہ ہوتا تھا کہ سٹنگ اس وقت گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر اس کی سربراہی کرتے تھے, لیڈنگ کرتے تھے. ان کی لیڈنگ میں وہ منسٹر بیٹھ کے صدیقی صاحب وہ قتل کرواتے تھے. کسی نے کچھ نہیں کہا. شیعہ تو جیسے یہاں کمیونٹی مطلب مائنارٹی میں ہیں, مسلمان بھی مشکل سے ہیں. ابھی بھی آپ جائیں, ابھی بھی زائرین کی بسوں پہ حملے ہوئے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی. جب آپ جائیں ہزارہ کمیونٹی, شکور بھائی بیٹھے ہیں, تو ہزارہ کمیونٹی کے کتنے لوگ جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے. چاہے وہ حکومت نئے پاکستان کی بھی تھی, اس وقت بھی یہ تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ, سینکڑوں لاشیں وہ روڈ پہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. یہ دیکھیں جب ہم حکومتوں کے اس گردش سے نکلیں گے نا کہ یہ میری حکومت, یہ اس کی حکومت, تب تک ہم کسی مسئلے کی طرف, وہ حل کی طرف نہیں جائیں گے, مسئلے کا حل نکلے گا بھی نہیں. ابھی جب شیعہ کمیٹی کا وہاں قتل عام ہو رہا تھا کوئٹہ میں, تافتان میں, راستوں میں, کہ زائرین نہ جائیں, زائرین مولا حسین کی زیارت پہ نہ جائیں, وہ مولا رضا کی زیارت پہ نہ جائیں, کیا تھا؟ گناہ تھا. آل رسول ہے, رسول کے اولاد کی زیارت کرنا لوگوں کو گناہ سمجھا جاتا تھا. آج یہ بلوچستان اس بات کی سزا کاٹ رہا ہے. ہم مسلمان ہیں,
اگر ہمیں رسول کے اولاد پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب یہاں چیزیں بہت ساری ہیں, میں اس پہ آ جاؤں. میں پہلے تو ایڈریس کروں اس ہاؤس کو کہ یہاں کافی دوستوں نے ایک بات کہی کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان. یار گڈ جو بھی ہے نا, جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے, جو ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے مسلمان ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے. پاک رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس پہ آتے ہیں تو ہم حقائق بھی دیکھیں. مجھے تو تعجب, میں پہلے تو آپ سے یہ التجا کرتا ہوں, جیسے کافی دوستوں نے کہا ہے نا, واقعی ایک کمیٹی بنا دیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, کسی بھی دوست, ایک کمیٹی تو بنائے نا. جو 2018 سے لے کے اپریل 22 کے درمیان کمیٹی بنی تھی, یا جو طالبان کے لیے ڈیسیشن لیے گئے, اس کی ایک کمیٹی بنا دیں. میں تو آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں, عرفان اللہ صدیقی صاحب میرے بڑے بھائی کی جگہ پہ, آپ اس کے سربراہی میں ایک کمیٹی تو بنائے نا. چھوڑ دیں پی ٹی آئی کے کسی بندے کو. پی ٹی آئی کو تو آپ انوالو کرتے ہیں نا, سب لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ان بندوں کو لانچ کیا. صدیقی صاحب آ جائے, میں صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پتہ تو لگے تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کر پاتے ہیں یا نہیں, یہ پولیٹیکل لوگوں کی اتھارٹی ہے یا نہیں. ہم ایک پیان نہیں لگا سکتے. عمران خان چل کے یہاں سے ہزاروں طالبان چھڑائے گا, بارڈر سے لے آئے گا, ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ہم ایسی باتوں میں حقائق کیوں نہیں بتاتے؟ یہ کمیٹی بنائیں اور میں بھی دیکھوں کہ کس میں کتنا دم ہے. مجھے تعجب تو اس بات کا ہوا کہ یہاں ایک ہماری پیپلز پارٹی کی سینیٹر صاحبہ ہیں جس کو پارٹی نے 6 مرتبہ سینیٹر تقریباً الیکٹ کیا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ وہ لیڈنگ کس بات کی کرتی ہے. کیوں نہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کرتی ہے؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 90 میں پرائم منسٹر تھی, کس نے مذہب کارڈ چلایا تھا؟ عمران خان نے تو سیاست ہی سٹارٹ نہیں کی تھی. 96 میں آیا ہے خان صاحب. تو وہ کون تھا جس نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف IGI بنایا, اسلامی جمہوری اتحاد؟ کون نہیں ہے واقف اس سے؟ اس وقت جب طالبان کو, جب افغانستان جنگ چل رہی تھی, تو وہ طالبان کو یہاں انٹر کس نے کیا؟ اس جنرل ضیاء الحق کا نام کیوں نہیں کوئی لیتا؟ اس سینیٹر صاحبہ کو عمران خان کے 3 سال 8 ماہ کے ٹینیور پہ غصہ ہے, تو ضیاء الحق پہ غصہ اس کو کیوں نہیں آتا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وفا نہیں اپنی لیڈرشپ کی. مجھے تعجب ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے اس کو ہر مرتبہ سینیٹر بناتی ہے. اس میں ہمت ہو تو 90 میں بے نظیر صاحبہ کی, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جب پکچرز جو ہے ہوائی جہازوں سے, ہیلی کاپٹر سے گرائی گئی, نیک پکچرز, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہی طالبان تھے. وہی طالبان کی جو حمایت یافتہ پارٹی تھی, جس پارٹی کا قائد, جس کا بانی جنرل ضیاء الحق تھا. آئے نا, اتنی ہمت ہے تو خان پہ غصہ آپ کو اتنا ہے, جاتا نہیں. بھائی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کو خان سے فرصت ملے تو آپ, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پوری گورنمنٹ, پوری ریاست کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈنڈا دیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کریں, خان صاحب پہ کیسز کریں, شادی خان صاحب کریں, تکلیف لوگوں کو. یار کوئی بات ہے؟ کتنے لوگوں کے اسکینڈل آئیں بھائی, اسکینڈل اگر بتائیں. یہاں تو نہیں بتا سکتے, میرے ساتھ 2 بہنیں بیٹی ہیں, آگے بھی ایک بیٹی ہے. بات یہ اخلاق کیا نہیں, ہم ذاتیات پہ کیوں جاتے ہیں؟ ذاتیات گالی ہوتی ہے. گالی پہ وہ آدمی آتا ہے جس کے پاس جو اصل جو موقف ہوتا ہے, اس کے حقائق دلائل ختم ہو جاتے ہیں, تبھی وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. بھائی یہ ہمارے جو, آپ صرف یہ دیکھیں, آپ کے صرف کوئٹہ کا ایشو نہیں ہے, بلوچستان کا. اب آپ آ جائیں نا پنجاب میں بالکل ایسے نہیں, ہمارے دوست بیٹھے ہیں, آپ اس کو ذاتی نہ لیں. ابھی جو رحیم یار خان میں 11 پولیس والے شہید ہو گئے ہیں, 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں, کافی لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ رحیم یار خان کے ڈاکو نے کیسے حملہ کیا قافلے پہ؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ 1.5 سال پہلے چلے جائیں, صادق آباد میں پیٹرول پمپ پہ 9 لوگ شہید کیے گئے. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سندھ نہیں تھا, یہ سندھ کے ڈاکو نہیں تھے, یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں. ہمارے سندھی ڈاکو کبھی کبھی 1 آدھا سپاہی مار دیتے ہیں, اس پہ اتنا شور اٹھنا چاہیے. 11 لوگوں پہ کیوں نہیں اٹھتا؟ ہمارے ابھی بھی ہمارے گھوٹکی میں 3-4 پولیس آفیسر شہید ہوئے, 2-3, لیکن 2 ایٹ اے ٹائم نہیں ہوئے, 2 انسیڈنٹ الگ ہوئے. ہماری سندھ میں آپ آ جائیں, نصراللہ گھڈانی گھوٹکی میں مارا گیا, جان موہن مہت صحافی تھا, وہ سکھر میں قتل کیا گیا, ڈاکٹر اجمل ساونت کشمور میں قتل کیا گیا,
ابھی ایک اس کدو کا سید شاکر شاہ وہ راستے سے جا رہا تھا, وہ اغوا ہوا ہے گھوٹکی سے. ہر جگہ پہ ظلم ہے. کے پی میں آ جائیں, کے پی میں وہ حالت ہے. بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی گمبھیر بن گئی ہے, اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے, بجائے کہ آپ یا کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنائیں گے, پوری طاقت وہاں لگائیں گے تو ادھر سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا. میرے پاس اس کا حل ہے. ابھی یہ کہے جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وزیر داخلہ صاحب, ہمیں خوشی ہے, کلیگ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ہر کوئی جیسے جیسے آیا ہے, وہ الگ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے ان کو کرکٹ سے فرصت ملے. کرکٹ کا حال آپ نے دیکھا, T20 ورلڈ کپ ہار گئے, ابھی اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ابھی بنگلہ دیش سے کل ہار گئے. بھائی کہاں تک پہنچانا ہے جہاں سے آپ کو فرصت ہو؟ ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا, یقین کریں چیئرمین صاحب وہ تصدیق آمیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شو ڈاکو جو سارے ڈاکو ہیں وہ ایک ایسے شو کی مار ہے. بھائی کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ ایسے شو کو بھیجو, یا وہ جو آئی جی ہے وہاں کا چلبل پانڈے اس کو بھیج دو. پی ٹی آئی کا لڑکا دیکھتا ہے اس کو جا کے قتل کر دیتا ہے. ڈاکو اس کو دیکھنے میں نہیں آتے جب 11 سپاہی شہید ہو جاتے ہیں. ابھی کتنے لاپتہ ہیں. آپ کو یہاں سے کرکٹ کی تباہی ہے تو آپ ریاض کو وہاں بھیج دیں, یہاں ایسے جو کافی ہے. بھائی ایسے نہ کریں خدا کے واسطے, وہاں سے تھوڑے فارغ ہو جائیں. میں ایک حل بھی بتاتا ہوں اس کا. واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچے سے ڈاکو ختم ہو جائیں, چاہے سندھ سے چاہے پنجاب سے, تو پھر ایک کام کریں جو آسانی سے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ یہ کر لے گی. پورے کچے میں پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے کوئی آفیسز کھول دیں, پھر پوری اسٹیٹ آپ کی ادھر لگ جائے گی. ان کو ختم کرنے میں آپ کا کچا خالی ہو جائے گا کم از کم. نمبر 2, اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کے نام سے آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, تو پھر یہ جو کچے کی جو بھی ایریا ہے آپ ٹھٹے سے اسٹارٹ کر دیں, آپ رحیم یاد کرنا, یہ ساری ڈی ایچ اے کو دے دیں. جی شکریہ. پھر میں ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جی ٹائم کیا ہے ٹائم؟ چلے قسمت سے آتا ہے ٹائم. یقین ابھی تک اتنی بات ہم وہاں آپ کے آفس میں کر سکتا تھا, آپ کے ساتھ آپ بھائی ہیں. بات یہ کہ ٹائم نہیں ملتا, مسائل اتنے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ذاتی بات نہیں ہے, کسی پہ کوئی ہٹ نہیں ہے. میں آتا ہوں استاد 2 منٹ کم نہیں آپ بات تو بات یہ بھول گیا. وہ آپ اتنی یقین کریں نا, جب یہ ڈی ایچ اے کو آپ دے دیں گے نا پورا کچا, آپ کا کم از کم ڈاکوں سے جان چھوٹ جائے گی اور پاکستان کچا بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ آپ کا حلقہ انتخاب تو نہیں ہے یہ؟ ہاں جی میں نے کہا یہ تو آپ کا حلقہ انتخاب نہیں ہے. آپ نے کہا ہم اپنی پارٹی کا دفتر بنائیں گے. میں نے کہا آپ نے کہا وہاں پہ ہم اپنے آفس بنائیں گے, حلقہ انتخاب تو نہیں. نہ بابا وہ تو آپ نہیں بنا, میں نے آپ کو حل بتایا کیونکہ پوری انتظامیہ سوئی ہوئی ہے خان کے پیچھے, چلے پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیچھے. میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہانے وہاں لگ جائیں. ہم تو یہاں چھپتے پھرتے کچے میں کہاں جائیں گے؟ پھر تو آئی جی ہمارے پیچھے آ جائے گا, آئی جی پنجاب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مسائل پہ صحیح آنا چاہیے. ایسی کوئی نہ ہو کہ کل جو ہے نا کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ ہم جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. آپ سندھ کے مسائل پہ میں آپ کو ایک التجا بھی کرتا ہوں, ایک ریکویسٹ ہے آپ سے خاص, اور کائنڈلی اس پہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آرڈرس بھی جاری کریں کہ یہ جو ہمارے سندھ سے لوگ اغوا ہو گئے ہیں, گھوٹکی میں قتل ہوا ہے نصر اللہ گڈانی, جان من سخت سے, ڈاکٹر اجمل ساونت کشمور سے, ڈاکٹر بچل گونو, ڈاکٹر شاکر شاہ صاحب. ان کے لیے یہ میٹر آپ کائنڈلی ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیج دیں. ان لوگوں کو ہم بلا کے تھوڑا پوچھ لیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے علاقوں کی بات نہیں کریں گے تو کہاں, یہ کائنڈلی آپ ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیجیں تاکہ وہ مطلب ایزی ہو جائے. کسی کی ہم داد رسی اگر کسی کہیں کر سکے تو وہ اچھا ہو جائے گا. باقی تعجب یہ ہے کہ ایک آدمی ہوم منسٹر کو, ہوم سیکرٹری کو فون کر کے پنجاب میں کہے کہ جی میرے سر کی قیمت آپ نے کیوں لگائی. وہ سب کو پتا ہے وہ سرگنا ہے. یار پہلے اس کو تو پکڑو گا, فون جو کرے گا وہ ٹریس ہو جائے گا. یقین نہیں, میں یقین کریں میں ایسی تنقیدی نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی کو تکلیف ہو. میں کہتا اس بندے کو تو پکڑے نا, اس سے ہوم منسٹر کو یا ہوم سیکرٹری کو اس سے بات کنٹینیو کرنی چاہیے جب تک وہاں کے لوگ اس کو ٹریس کر کے پہنچے نہیں. جو سیف اللہ ابڑو صاحب نے جن شخصیات کا نام لیا جو سندھ کے پاکستان کے باسی ہے, اور ان تمام لوگوں کے میں اپنے آفس کو کہتا ہوں کہ ان سب کو جو ہے وہ حقوق انسانی کی کمیٹی میں بھیج دو. تھینک یو سر. حقیقت یہ جی کہ ہم جہاں کام کرنے کے لیے بیٹھے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. عرفان صدیقی صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں یہاں موسٹلی. جب عرفان صدیقی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا
تو تب نہ عرفان صاحب سینیٹر تھے نہ میں تھا, حکومت ہماری تھی نئے پاکستان کی. جب ہم دونوں ایوان میں آئے, یقین کریں جب سینیٹر نہیں تھے تو دل تکلیف میں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو جب ہتھ کڑی تھی اور کورٹ میں بلایا گیا تو ان کے ہاتھ میں قلم تھا, ایسے شو کیا تھا, مجھے پکچر یاد ہے. جب ہم یہ اس ہاؤس میں آئے تو ڈاکٹر شہباز گل اریسٹ ہوا, تو اسی پہ کافی لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا. تو میں نے اسپیچ کی تھی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے. ڈاکٹر ہاں اس پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ سمجھو آپ ان کا ٹائم لے رہے ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر زرکا صاحب, میں نے تو وہ باتیں ہی نہیں کی جس پہ آپ مجھے ٹائم نہ دیں. تو میں نے کہا کیا, یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمیں یہ ٹرینڈ اپنانا چاہیے, اچھے کام کے لیے ساتھ ہونا چاہیے, برے کام کے لیے چاہے اپنی پارٹی ہو اس کو ہمیں اپوز کرنا چاہیے. یہ کام ہم لیجسلیٹرز کا ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی پیچھے چل کے اپنی لیڈرشپ غلط کام کریں تو پھر بھی کہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر حکومت ہماری نہیں تھی, ابھی پی ڈی ایم کی پاکستان جو پی ڈی ایم کا منجن تھا اس کی حکومت آ چکی تھی, تو میں نے کہا کہ جی جس ٹائم ہماری گورنمنٹ تھی آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی, نہ کوئی عزت والی بات تھی. اگر آج ڈاکٹر شہباز گل کو آپ نے اریسٹ کیا ہے وداؤٹ اینی ریزن تو وہ بھی کوئی عزت افزا بات نہیں ہے. بات یہ ہے ہمیں پارٹیز کے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. بلوچستان کا ایشو, شاہ زیب نہیں بیٹھا ہے, اس نے زبردست بات کی. بلوچستان میں کوئی بھی سی ایم باقی صوبوں سے نہیں لگا. بلوچستان کی محرومی جیسے ختم ہونی چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں محرومی افراد کی ختم ہوئی ہے. بلوچستان سے پی ایم بن جاتے ہیں, بلوچستان سے سی ایم بن جاتے ہیں, بلوچستان سے منسٹر بن جاتے ہیں. عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. جیسے ہمارے ایک بھائی نے شکور صاحب نے بھی کہا کہ صدر صاحب کو, ہمیں تو خوشی ہوگی ہمارا سندھی ہے صدر, 17 منٹ ہو گئے آپ کے, بے شک آپ اس کو جو ہے اتھارٹی دیں, لیکن صدر خود اتھارٹی ہے. صدر پاکستان کا ہیڈ ہوتا ہے, اس کو کسی کی بھی نیڈ نہیں ہے. لیکن میرے دوست کی یہ اسپیچ ہے بتاتی ہے کہ وہ بھی آزاد نہیں ہے. آئیں ہم سب مل کے اس پاکستان کے سسٹم کو مضبوط کریں, تب جو کہ مسائل پہ ہمارے ختم ہوں گے. یہ تب ان کی طرف ختم نہ بھی ہوں, ایک قدم ہم بڑھا سکتے ہیں. اور میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی التجا کروں گا کہ کم از کم بے نظیر صاحبہ کی مشکلات کو بھی یاد کیا کریں. بے نظیر صاحبہ نے جتنی مشکلات دیکھی ہیں, بینگ ایز اے لیڈی 97 میں, بلاول صاحب چھوٹے تھے 6 سال کے, اس کو انگلی پکڑ کے کراچی کے پریزن میں, لانڈھی جیل پہ, سینٹرل جیل پہ بی بی کا کھڑا ہونا, یہ بڑے میں بڑی عزتناک چیز تھی. اور اب پی پی کی سینیٹر بیٹھ کے پھر بھی جو ہے خان کو نشان بنائے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بی بی شہید کے ساتھ اس کی غداری نہیں ہو سکتی. تھینک یو سر. جی